میں آج حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس حاضر ہوا تھا. کافی عرصے سے میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن میں کافی عرصے سے خواہش مند بھی تھا. پھر پچھلے ہفتے حضرت سے میری بات بھی ہوئی، تو یہ طے پایا کہ میں اسلام آباد آ کے آپ کے پاس حاضر ہوں گا. آپ کو مبارکباد بھی دینی تھی کہ پی کے میں آپ نے پہلے مرحلے میں پی ٹی آئی کو شکست فاش دے کے وہاں پر ان کو غریب اور غربت سے مارے لوگوں کو ان کو دیکھنے کا موقع ملے اور شعور آئے. آج اس کے علاوہ ہماری پی ڈی ایم کے حوالے سے بھی گفتگو ہوئی، اور ہم نے مشورہ کیا ہے کہ پی ڈی ایم کا مشاورت کے ساتھ باقی تمام جو پارٹیز ہیں پی ڈی ایم میں شامل 25 جنوری کے آس پاس سربراہی میٹنگ کا اجلاس بلایا جائے، جس میں یقیناً 23 مارچ کا جو پی ڈی ایم نے اعلان کر رکھا ہے مہنگائی مارچ کا، اس کے بارے میں جو تنظیمی امور ہیں اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. آج ہم دونوں نے، مولانا ہمارے امیر ہیں پی ڈی ایم کے، یہ طے کیا کہ اس حکومت کے جو ظالمانہ اقدامات ہیں اور منی بجٹ کے حوالے سے، جس کے اوپر کل میری تقریر ہو چکی ہے ایوان میں، اور آج دوسرے جو قائدین ہیں انہوں نے بھی آج اسپیچ کی ہے، اور منی بجٹ کے حوالے سے جو ایک نیا طوفان آنے والا ہے مہنگائی کا اور غریب آدمی کو بے حال کرنے کا، اس کے اوپر بھی ہماری گفتگو ہوئی ہے کہ ہم ایوان کے اندر متحدہ اپوزیشن مل کر انشاءاللہ اس کا حد المقدور اس کا مقابلہ کرے گی. پاکستان اس وقت، ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے، لیکن اس بار یقیناً 74 سال میں پاکستان اپنے مشکل ترین دور سے گزر رہا ہے. چاہے وہ ہمارے معاشی چیلنجز ہیں، چاہے ہمارے خارجی مسائل ہیں، چاہے ہماری فورن ڈپلومیسی ہے، اور گورننس کے جو ایشوز ہیں. میں نے کل کہا، میں آج پھر اس بات کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں ایٹ دی فلسٹ فورس ایٹ مائی کمانڈ، کہ میں نے 74 سال میں اس سے زیادہ، پی ٹی آئی سے زیادہ لاغر، نالائق، انکمپٹنٹ اور کرپٹ حکومت نہیں دیکھی، جس نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو اس وقت تباہ حال کر دیا ہے. اور یہ وقت آ گیا ہے کہ تمام آئینی، قانونی اور سیاسی جو ہتھیار ہیں اس کو استعمال کیا جائے. آپ کا بہت شکریہ. اب حضرت گفتگو فرمائیں گے. ہمارے نہایت قابل احترام جناب میاں محمد شہباز شریف صاحب تشریف لائے ہیں. میں دل کی گہرائیوں سے ان کا خیر مقدم کرتا ہوں، اور کافی عرصے کے بعد براہ راست ہماری میٹنگ ہوئی ہے. جو صورتحال میاں صاحب نے بیان کی ہے، منی بجٹ پیش کیا جا رہا ہے جس سے کہ مہنگائی کا ایک نیا طوفان اٹھ کھڑا ہوگا. تعجب کی بات یہ ہے کہ جس حکومت کو اپنے عام غریب آدمی کا احساس نہیں اور بین الاقوامی اداروں کو اور ان کا مفاد ان کو عزیز ہے، ان کے مطالبات، ان کے دباؤ پر قانون سازی کی جا رہی ہے، تو ایسی صورتحال میں
23 مارچ کا لانگ مارچ اور بھی زیادہ ناگزیر ہو گیا ہے، اور اس مہنگائی مارچ میں پوری قوم شریک ہوگی، اسلام آباد کی طرف ہاں آئیں گے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج عوام براہ راست اپنے حق کی جنگ لڑے گی۔ پی ڈی ایم اس کی قیادت کرتے ہوئے ان کی آواز بنے گی، تمام سیاسی جماعتیں ایک پلیٹ فارم پر ہوں گی، اور انشاءاللہ العزیز یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑا ایک انقلابی قدم ہوگا جو 23 مارچ کو پورے ملک کی سطح پر اٹھایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی میں ایک دوسری بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جناب میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں موٹر ویز کا جال بچھایا گیا، بجلی کی پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ کیا گیا۔ چائنا جو ہمارا بڑا گہرا دوست روز اول سے چلا آ رہا تھا، اس کی دوستی ایک اقتصادی دوستی میں تبدیل ہوئی، اور خدا کر کے سی پیک کا مغربی روٹ ڈیرہ اسماعیل خان تک مکمل ہوا ہے۔ ہم بند کمروں میں افتتاح کے قائل نہیں ہیں، اور نہیں ایسا پروجیکٹ کہ جس کو اس موجودہ حکومت نے تباہ کیا ہے، اور اتنے بڑا پیسہ جو چین پاکستان میں انویسٹ کر رہا تھا اس کو جس طرح جمود کی طرف دھکیلا ہے، ہم ان کو اس پروجیکٹ کے کسی حصے کے افتتاح کرنے کا حقدار نہیں سمجھتے۔ ہم اعلان کرتے ہیں کہ 5 فروری کو جس وقت یہاں پر اسلام آباد میں کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا مظاہرہ ہوگا، اس کے فوراً بعد ہم عوامی ریلی کے ذریعے سے ہکلا سے ڈیرہ اسماعیل خان تک ریلی لے کے جائیں گے، اور اس خطے میں جتنے اضلاع آتے ہیں، جتنے انٹرچینج آتے ہیں، وہاں کے لوگوں سے ہم اپیل کریں گے کہ وہ موٹر وے پہ آئیں اور اپنے ہی ہاتھوں سے اس بہت بڑے پروجیکٹ کا خود افتتاح کریں۔ انشاءاللہ ایک عوامی ریلی ہوگی جو 5 فروری کو اس کا افتتاح کرے گی۔ اس کے علاوہ 25 جنوری کو انشاءاللہ العزیز پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس ہوگا، جس میں 23 مارچ اور 5 فروری اس حوالے سے جو انتظامی معاملات ہیں اس پر ایک نظر ڈالی جائے گی، اور اس میں اگر جو بھی مشاورت کے ذریعے سے کچھ چیزیں طے ہوں گی وہ آپ کے سامنے لائی جائیں گی۔ لیکن ساتھ ساتھ ہم اس بات پر بھی غور کر رہے ہیں کہ اس حکومت کو فوری طور پر رخصت کرنے کے کیا کیا آپشنز ہو سکتے ہیں۔ پی ڈی ایم کے اجلاس میں اس پر بھی غور کیا جائے گا تاکہ حجت تمام ہو جائے۔ ہم سیاسی جماعتوں سے بھی کہنا چاہتے ہیں، اور حکومت کے ساتھ جو اتحادی جماعتیں ہیں انہوں نے کس امید کے ساتھ اس حکومت کے ساتھ اتحاد کیا تھا حکومت بنانے میں، لیکن انہیں اعتراف کر لینا چاہیے کہ وہ اتحاد قوم کے فائدے میں ثابت نہیں ہوا۔ ہم ان کو بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اب ملک کی مفاد کے لیے سوچیں، غریب آدمی کے لیے سوچیں، ملک کو بچانے کے لیے سوچیں، ورنہ یہ جو اس وقت منی بجٹ کی صورت میں ہو رہا ہے، اور یا اسٹیٹ بینک کو اختیارات دینے کے نام پر اس کو بھی اختیار کیا جا رہا ہے، اور آئی ایم ایف سے اس کو وابستہ کیا جا رہا ہے، تو یہ تو ایک آزاد ریاست پاکستان کو دوبارہ کالونی بنانے کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ ہم عمران خان اور اس کے رجیم کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ پاکستان کی ایک آزاد ریاست کو دوبارہ کالونی بنائے اور غیر ملکی اداروں کے رحم و کرم پر ہمیں چھوڑیں۔ ہم اپنی معیشت کو آزاد رکھنا چاہتے ہیں، اور ہماری قوم محنتی قوم ہے، وہ ملک کی معیشت کی بہتری میں ایک بہت بڑا کردار ادا کر سکتی ہے، لیکن قیادت جو ہے وہ بھی اس کی اہل ہو۔
کہ وہ عوام کی امنگوں پر پورا اتر سکے. میں ان 2-3 باتوں کے ساتھ ایک بار پھر جناب میاں شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور انشاءاللہ اگلے اقدامات جب ہوں گے آپ کو. تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے بات ہوئی ہے آپ کی، کیا کہیں گے؟ جی بالکل، حضرت سے اس کے اوپر بات ہوئی ہے اور یہی طے پایا ہے کہ پی ڈی ایم کا جو اگلا سربراہی اجلاس ہوگا اس میں یہ بطور ایجنڈا آئٹم ہوگی بات، اور اس کے اوپر بھرپور مشاورت کے بعد فیصلہ دیا جائے گا انشاءاللہ. مولانا صاحب یہ فرمائیے گا، آپ نے آپشنز کی بات کی حکومت کو گھر بھیجنے کے حوالے سے، کیا آپ پر امید ہیں کہ جس طرح خیبر پختونخوا میں وہ نیوٹرل رہے ہیں، ان آپشنز کے استعمال کے دوران وہ نیوٹرل رہیں گے اور آپ کامیاب ہو سکیں گے؟ میرے خیال میں اس حقیقت کو تسلیم کیا جانا چاہیے کہ جن اداروں سے ہمیں شکایت تھی کہ ان کی مداخلت سے 2018 کا الیکشن قبول نہیں کیا جا سکا، اور جہاں ایک نالائق اور ناجائز حکومت کو تسلیم نہ کرنے کی بات ہو رہی تھی، وہاں ادارے بھی تنقید کی زد میں آ رہے تھے، جو ملک کی سیاست کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں ہے. آج جب کہ کے پی میں بلدیاتی الیکشن کا پہلا مرحلہ ہوا اور ہم نے دیکھا کہ کوئی ادارہ جو ہے وہ الیکشن کے پولنگ اسٹیشنز پر یا گنتی کے دوران نظر نہیں آیا، تو پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے نتائج پھر کیا سامنے آئے ہیں. تو ہم آئندہ بھی یہی توقع رکھتے ہیں، ادارے کی جو عزت ہے وہ ان کے اپنے آئینی دائرۂ کار کے اندر رہتے ہوئے کردار ادا کرنے میں ہے، اور ہم یہی ان سے توقع رکھتے ہیں. اور آئندہ بھی عام انتخابات میں انشاءاللہ یہی روایت اگر مستحکم ہو گئی اور برقرار رہی تو آپ دیکھیں گے کہ ملک کے سیاست کے اور انتخابات کے نتائج کیا ہوں گے. مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ الیکشن کمیشن نے دوسرے مرحلے کے انتخابات میں فوج کو طلب کر لیا، آپ نے کہا گنتی میں وہ نہیں تھے تو کوئی اثر انداز نہیں ہوا، اب کیا امید ہے آپ کو؟ میرے خیال میں وہ جو فوج کو طلب کرنے والی بات ہے ہم مسترد کرتے ہیں. الیکشن کمیشن غلام مت بنے، وہ آزادانہ الیکشن کی ذمہ داری لے. اس وقت بھی وہاں پر انتظامی تبدیلیاں لائی جا رہی ہیں، ڈپٹی کمشنرز کو تبدیل کیا جا رہا ہے، پریزائڈنگ آفیسر کو تبدیل کیا جا رہا ہے، نئے لوگوں کو ایمرجنسی میں تعینات کیا جا رہا ہے، اور تحصیل لیول پر اسسٹنٹ کمشنرز کو، پولیس کے افسران کو یہ سارا ابتدا کرنا ہے کہ اپنی مرضی کے نتائج حاصل کر سکیں. اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اور سخت مزاحمت کی جائے گی. لہذا الیکشن کمیشن وہ اپنے آپ کو متنازع مت بنائے. مکمل امن و امان ہے اور پورے صوبے میں انتخاب ہوا اور امن و امان کے حوالے سے مثالی رہا ہے. انشاءاللہ ایسی نوبت نہیں آئے گی. آپ کا سب کا بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی.